ایک سوال پیش کیا گیا کہ دارالحرب میں، کافروں کے ملک میں، جب مسلمانوں کی ایک آبادی موجود ہے، رہائش پذیر ہے، تو وہ جمعہ اور عیدین پڑھیں گے یا نہیں، جبکہ حکومت کی طرف سے انہیں اس سے رکاوٹ نہ ہو بلکہ اس کی اجازت ہو۔ اس مسئلہ میں تحقیق یہ ہے کہ وہاں رہنے والے مسلمان وہ جمعہ اور عیدین کا اہتمام ضرور کریں اگر حکومت کی طرف سے رکاوٹ نہیں تو۔ کیوں؟ اس کی 3 وجوہ ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس ماحول میں جو مسلمان رہتے ہیں، اگر انہیں اسلام کا پیغام اور اس کی طرف اس کی آواز، اس کی ہدایات بار بار نہ پہنچائی گئیں، تو اس ماحول میں جہاں غیر اسلام کے خلاف شبہات کو ہوا دیتے رہتے ہیں اور دل و دماغ میں اس کے اثرات ہونے کا یہ خود نہ بھی متاثر ہوں تو ان کی اگلی نسل متاثر ہو جائے گی۔ تو اس لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب اس ماحول میں رہتے ہیں تو پھر کم از کم اسلام سے تعلق مضبوط رکھنے کے لیے یہ جمعہ، عیدین اور باجماعت نماز کا اہتمام یہ ضروری ہے، خاص طور پر جس طرح سوال میں ذکر کیا گیا کہ حکومت کی طرف سے رکاوٹ نہیں۔ دوسری وجہ اس کی یہ ہے کہ جمعہ قائم کرنے کے لیے اذن سلطان شرط ہے، مسلمانوں کے حکمران کی اجازت، لیکن یہ اصلی شرط نہیں۔ اس کی شرط کے وجود میں بھی اختلاف، احناف کے نزدیک لازم، دوسرے علماء اس میں کچھ رعایت دیتے ہیں، لیکن جب سلطان اسلام موجود نہیں تو پھر عوام پر حکم تھا کہ علماء کی طرف رجوع کریں۔ یہ مسئلہ وہاں دیار غرب میں چلا جائے گا اور دارالحرب میں یہی مسئلہ آئے گا کہ وہاں کے لوگ اپنے ہر علاقے میں علماء کی طرف رجوع کریں اور ان کے علماء وہ مقرر کریں کہ یہاں فلاں آدمی جمعہ پڑھائے گا اور اس طریقے سے۔ تو یہ درست ہے۔ دیکھیں شامی میرے سامنے ہے رد المختار، اس میں رد المختار کی دوسرے جلد کا صفحہ 138 ہے، فرماتے ہیں تصح الجمعۃ فی البلاد، ان شہروں میں جمعہ درست ہے التی استولی علیہ الکفار، جن پر کفار حاکم بن گئے، حاکم ہیں کافر، ان میں جمعہ درست ہے۔ یاد رہے کہ ہمارے علماء نے جمعہ کی شرائط میں یہ نہیں لکھا کہ وہ دارالاسلام ہو، جمعہ کی شرائط میں یہ ذکر نہیں ہے کہ وہ دارالاسلام ہو، تو کہیں بھی جمعہ تو ہو سکتا تھا۔ جس طرح 5 وقتی نماز کے بارے کوئی بھی قائل نہیں کہ وہ کافروں کے ملک میں جماعت نہ کرائے مسلمان اگر انہیں رکاوٹ نہیں، تحقیق یہ جمعہ کے بارے بھی یہی مسئلہ ہے۔ اور رہا اذن سلطان، تو وہ ظاہر ہے کہ ایک تو مسلمان حکام کی اجازت سے ہی پھر یہ ہمارے عوام وہاں رہتے ہیں، جن کو شہریت ادھر کی بھی حاصل ہے یا ادھر سے ویزا لے کر جاتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ وہ اجازت سے جا رہے ہیں نا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اصل مسئلہ جو اذن سلطان کا ہے اس میں یہاں تخفیف اس وجہ سے کہ جب ان ملکوں میں حاکم مسلمان موجود نہیں تو مسلمانوں کو چاہیے کہ جمعے کا اہتمام کریں، عیدین کا اہتمام کریں۔ باقی جو یہ شرط ہے کہ قاضی ہو جو حق فیصلے کر سکے، تو 2 باتیں اس میں، ایک تو یہ کہ ہمارے اسلامی ممالک میں کتنے اسلامی فیصلے کرنے کی اختیار ہے، اور جس حد تک ہمارے اسلامی ممالک میں اکثر و بیشتر حکام، یہ قاضی، جج وغیرہ کو جتنا اختیار ہے اسلام کے مطابق فیصلے کرنے کا، اتنے اختیارات تو شاید وہاں کے ملک میں بھی ہمارے لوگوں کو مل جائیں۔ اگر مسلمان اپنی مشاورت سے کسی کو اپنا وہ پنچ مقرر کر لیں، سربراہ مقرر کر لیں، بادشاہ نہیں، اپنا سردار یا
اپنی کمیونٹی کا ایک سربراہ مقرر کر لیں تو اس سے کوئی قانونی قباحت بھی لازم نہیں آئے گی، اور جو شرعی تقاضا ہے قاضی کا وہ بھی پورا ہو جائے گا۔ اور یہ تو ہونا چاہیے، وہاں کے رہنے والے مسلمانوں کو اپنے اسلامی معاملات میں فیصلے کے لیے جن معاملات میں قاضی کی ضرورت ہوتی ہے، حاکم کی ضرورت ہوتی ہے، ان معاملات کو حل کرنے کے لیے وہاں کی کسی عالم کو جس پر اعتماد ہو، اس کے علم و دانش پر بھی اور اس کی معاملہ فہمی پر بھی، اس کو مقرر کر لیں، جس کو اس مسئلے میں صرف اس گفتگو سے شرح صدر نہ ہو تو اسے چاہیے کہ وہ شامی کتاب کو اٹھا کر دیکھے۔ کچھ ایسی باتیں ہیں جو مائک پر کہنے کی نہیں ہوتی، مما یعلم ولا یفتیٰ، جو جانی جاتی ہیں بتائی نہیں جاتی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ علامہ شامی نے جو دیکھا اسی کے اثرات اب نظر آتے ہیں کہ جس کثرت سے وہاں مسلم آبادی بڑھ رہی ہے، اگر یہ پابندی لگا دی جائے وہاں مسلمانوں کے علماء کو جمعہ قائم کرنا اور تبلیغ کرنا جائز نہیں، تو نتیجہ کیا ہوگا کہ یہ جس رفتار سے مسلم آبادی بڑھ رہی وہاں کہ وہ غیر خواہ مخواہ اسلام کے خلاف شبہات پھیلاتے ہیں، اور مسلمان علماء اور مسلم کمیونٹی کے ذمہ داران اس کے جواب دیتے ہیں، تو منصف مزاج طالب حق لوگ جنہیں حق کی تلاش ہے، بہت سے غیر مسلم اسلام کے دامن میں چلے آتے ہیں، اور دن بدن مسلمان ہونے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ تو اس حکمت کے پس منظر میں، اس حکمت کا اشارہ کرتے ہوئے علامہ شامی نے اس کے جواز کی صراحت کی۔ دیکھیں معراج الدرایا کا حوالہ دیتے ہیں، البلاد اللاتی فی عید الکفار، وہ شہر جو کافروں کے قبضے میں ہیں، یہاں یہ نہیں کہ کافروں نے اب قبضہ کیا یا پہلے سے ہے۔ فلا ولل ولات و کفارن، آگے عبارت چلتے ہوئے حاکم کافر ہیں۔ یجوز للمسلمین اقامت الجمعۃ، مسلمانوں کے لیے جمعہ قائم کرنا وہاں جائز ہے۔ ویسیر القاضی قاضی بطراد المسلمین، مسلمانوں کی باہمی رضامندی سے ان کا شرعی قاضی مقرر ہو جائے گا جو ان کے کچھ ذمہ داری پوری کر سکے گا قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے۔ اور اس سے آگے چلتے کہتے ہوئے یجب علیہم ان یلتمسوا والیا مسلما، اور آگے بہت سی اور باتیں میں نے اس کا اشارہ دے دیا کہ وہاں مسلم کمیونٹی کے جن ملکوں میں مقیم ہے وہاں پھر علماء کو چاہیے کہ جب حکومت کی طرف سے رکاوٹ نہیں تو جمعہ، جماعت، عیدین اور وقتاً فوقتاً مذہبی پروگرام رکھ کر اور ان میں عوام میں اسلام کے خلاف نفرت کی فضا نہ پیدا کر دیں، بلکہ کفار کے لیے رغبت کی فضا پیدا کریں۔ تو ہمارے ماضی میں مولانا شاہ نورانی کے والد، ان کی کاوشوں سے 50,000 سے زائد غیر مسلمان ہوئے جو کہ کفر پر پکے تھے۔ آپ کے دلائل سن کر، آپ کی گفتگو سے متاثر ہو کر، اسلام تو نور ہے، جہاں بھی نور پھیلے گا ظلمت کافور ہوگی، دور ہوگی، لیکن اسلام کے پیغام کو سمجھتے ہوئے اس کی اشاعت کی ضرورت ہے۔ تو اس وجہ سے ان حالات میں میرا موقف یہی ہے کہ دیار غرب میں، امریکہ میں، یورپ میں، جاپان میں، جن ممالک کفار کے ممالک میں حکومت کی طرف سے رکاوٹ نہیں جمعہ اور عیدین کے قائم کرنے پر، تو وہاں جمعے اور عیدین ضرور قائم کیے جائیں، اور اس کی برکات انشاءاللہ ظاہر ہوگی۔